بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورۃ الصاد جو ہے ہم لوگوں نے اپنی تراویح میں جو ہے وہ سنی ہے، اور انشاءاللہ اسی کی کچھ آیات جو ہیں اس کے اوپر ہم لوگ آج غور کریں گے۔ تو سورۃ الصاد کے اندر دو کی ورڈز ہیں جن پہ میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کو ایک ویسے جنرل ایک ٹپ بتا رہا ہوں کہ جب ہم لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے پاس عام طور پہ جو آپ کے پاس قرآن کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اپنے ساتھ ایک ہائی لائٹر ضرور رکھا کریں، تاکہ جو کی ورڈز ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکیں۔ جو آپ کو لگتا ہے جب آپ تلاوت کر رہے ہو نا تو آپ کو لگے گا کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اس سورہ کے اندر، تو وہ اصل میں کی ورڈز ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے، اور خاص طور پہ کوئی ایسا لفظ ہو جو بڑا یونیک سا لفظ ہو جو پہلے آپ نے کبھی اس طرح سنا نہ ہو، تو اس کی طرف انسان کو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ میں سورۃ الصاد میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری بلیسنگ سے نوازا، بہت ساری نعمتیں ان کو ملی، اس میں ان کا حسن بھی ہے، ان کی فیملی بھی ہے، ان کا مال بھی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو ایک جلدی بیماری ہو گئی، ایک سکن ڈیزیز جو ہے ان کو ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر دانے نکلنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو لگا کہ جیسے یہ کوئی کنٹیجس بیماری ہے بہت زیادہ ایسی، اور آہستہ آہستہ لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ کرتے کرتے ان کا مال بھی چلا گیا، ان کی فیملی بھی چلی گئی، حتیٰ کہ بال بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یعنی آزمایا اس چیز کے ساتھ، بہت صبر کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ جو ہے وہ زمین پر پاؤں ماریں تو ایک جو ہے چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ وہ چشمہ جب پھوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس میں سے کچھ آپ نے جو ہے وہ پینا ہے، اور کچھ اس میں سے اپنے اوپر لگانا ہے، یعنی کہ کچھ اس میں سے سمجھے کہ اورل میڈیکیشن بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکسٹرنل میڈیکیشن بھی ہے، کسی قسم کی اینٹی بیکٹیریل اینٹی بایوٹک کچھ کیفیات تھیں اس پانی کے اندر، جس کے ساتھ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایوب علیہ السلام ہے وہ کیور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور ان کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ دور، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چیز لی تھی وہ اس سے بہتر حالت میں ان کے پاس واپس آتی ہے۔ اچھا، اس پوری چیز کا جو کی ورڈ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اِنَّا وَجَدْنَا صَابِرًا، یقیناً ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا، اور پھر فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا، اواب تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے اواب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اواب کیا ہے، کہ ایوب علیہ السلام جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والوں میں سے تھے، کہ جو بار بار اللہ کی طرف لوٹ کے آتے تھے۔ یہی لفظ جو ہے اواب کا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا۔ آیت نمبر 17 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا انہ اواب، اور پھر آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا نعم العبد انہ اواب، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ میں 3 دفعہ یہ لفظ جو ہے آیا ہے اواب کا، جس کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والا، اور جو اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ میں مینشنڈ ہے، جہاں پہ ان کو ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے انسانی روپ میں بھیجے، اور انہوں نے ان میں سے ایک نے اپنا کیس سامنے رکھ دیا کہ جی اس نے میری بکریاں جو ہیں وہ لے لی ہیں اور سارا کچھ۔ تو داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی کہ انہوں نے دونوں کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا، اور جیسے ہی انہوں نے فیصلہ دیا ان کو ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں نے اگلے کی تو بات ہی نہیں سنی، میں نے ایک بندے کی وہ جو ایک سیڈ سٹوری ہے وہ سن کے فیصلہ کر دیا، حالانکہ کم از کم دوسرے کو چانس تو دینا چاہیے تھا کہ وہ بھی بول لیتا۔ تو یہ ان سے غلطی ہوئی، اور جیسے غلطی ہوئی وہ سجدے میں گر گئے، ان کو آئیڈیا ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یعنی کہ ان کی نیچر یہ تھی کہ جیسے ہی غلطی ہوئی فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، یہ تھے اواب ہونا، یعنی کہ جیسے ہی کوئی کوتاہی کمی خطا کچھ ہوا فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، اور ویسے بھی ہر مشکل میں پریشانی میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، یعنی ان کا بس ایک سمجھ لیں کہ ڈیفالٹ میکنزم یہ تھا کہ کوئی مشکل پریشانی ہو فوراً اللہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی انہیں غلطی ریئلائز ہوئی وہ سجدے میں گر گئے۔ بالکل اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دونوں ہی لیڈرز تھے، دونوں ہی یعنی بادشاہ تھے، دونوں کو ہی اختیار دیا گیا زمین کے اوپر۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بہت بڑی تھی، اور وہ اپنے گھوڑوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے،
ان کے پاس یعنی یہ بیٹل ہارسز تھے بڑے شاندار قسم کے. تو ان کی ایک دفعہ انسپیکشن کر رہے تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا, اور ان کو اس کا جب احساس ہوا کہ میں ان گھوڑوں کو, حالانکہ ٹھیک ہے یہ ایک دنیاوی چیز ہے لیکن استعمال تو کرنی اللہ کے راستے میں ہی تھی, لیکن اس پہ افسوس اتنا ہوا کہ وہ بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے. دوبارہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. یہاں پہ اصل جو چیز بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ہے نا اواب ہونے کی, یہ ایسی کوالٹی ہے کہ انسان جب بھی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, یا کوئی بھی مصیبت اس پہ آتی ہے, تو اس کی سیٹنگ یہ ہوئی ہے کہ وہ فوراً اللہ کے پاس لوٹ کے جاتا ہے. اس کی مثال ایک ایسے بچے کی ہے جو چھوٹی عمر کا بچہ ہو نا, 1 سال کا 2 سال کا, اب اس کو اگر ماں ڈانٹ بھی دے نا تو وہ بھاگ کے ماں کے پاس ہی جا کے چمٹتا ہے, کیونکہ اس کے پورے ایکسپیرینس میں نا اس نے ساری خیر ماں سے ہی دیکھی ہے, اس کے علاوہ پتہ کچھ نہیں ہے اس کو. تو اگر ماں ڈانٹتی بھی ہے نا تو اس کو اور پتہ نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے, وہ سوائے ماں کے اور کہیں نہیں جاتا, کسی اور انکل یا آنٹی کے پاس جا کے نہیں بیٹھ جاتا, وہ جاتا ماں کے پاس ہی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا سیفٹی نیٹ یہ ہے. اور جتنی دفعہ بھی ماں اس کو ڈانٹے وہ فوراً ماں کو جا کے چمٹتا ہے. تو یہ جو نیچر ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان جب بھی کسی مشکل مصیبت میں آئے اس کو پتہ ہے میرا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی مجھے اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح میرا رب مجھے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اگر میرے اوپر کوئی مشکل مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ اللہ نے ہی دور کرنی ہے, تو میں اللہ سے دور جا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں کہ جن کی یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے والوں میں سے تھے. اور یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رول جو ہے وہ اسلامک لیڈرشپ کا بھی ہے. یعنی چونکہ داؤد اور سلیمان کا ذکر ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اسلامک لیڈرشپ ہے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر کچھ فتنے موجود ہیں, ان بلٹ ہیں. ایک یہ فتنہ ویلتھ اور دوسرا فتنہ آف پاور. جو بندہ بھی کسی جگہ پہ کمانڈنگ پوزیشن میں آتا ہے اس کے پاس یعنی دولت کا فتنہ تو اس کے پاس آئے گا, بیکاز اس کے پاس مال آئے گا, ویلتھ آئے گی. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس کو اتھارٹی ملے گی, اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اگر وہ اللہ کی طرف لوٹنے والوں میں سے نہیں ہے تو وہ ایک کرپٹ لیڈر بنے گا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے, اور یہ اسینشیل چیز ہے کسی بھی اسلامک لیڈرشپ کے اندر کہ وہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے لوگ ہوں, ورنہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیں گے تو پھر یہ چنگیزی پیدا ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی خوف خدا تھا ان کے دلوں میں. جب بھی کوئی غلطی ہوتی, کوئی کوتاہی ہوتی, کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی پریشانی, فوراً اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے تھے. اچھا, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. تو یقیناً ایوب علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی, اتنا زبردست صبر کیا. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارا صبر کا تقاضا کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں برے وقتوں میں, کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اچھے وقتوں میں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دونوں وقتوں میں. تو اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کبھی کسی پہ مصیبت آتی ہے تبھی اس کو اللہ یاد آتا ہے, ورنہ سارا سال اللہ یاد نہیں آتا. ورنہ سارا سال ہماری پارٹی چل رہی ہوتی ہے, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے فوراً اللہ یاد آتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوسنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مال ان کو دیتا ہے, رزق میں اضافہ کرتا ہے, پھر کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, چلو اب غریبوں کو بھی کھلا دیتے ہیں, مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام جو تھے وہ انہی میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرنے والے. یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ یہ جو صبر ہے نا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبر کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صبر کیسے آئے گا ہمارے اندر, صبر کیسے آئے. یعنی اگر ایک بندہ ہے وہ نیچرلی اس میں صبر نہیں ہے, تو دیکھیں جس طرح علم ہے نا, علم آتا ہے مجاہدے کے ساتھ, مجاہدہ جہاد سے نکلا ہے. علم بغیر جہاد کے آ نہیں سکتا. آپ نے محنت کریں گے تو علم آئے گا نا, علم خود بخود تو نہیں آپ میں آ جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو حلم ہے, علم اور حلم, حلم کا مطلب ہے یعنی آپ کے اندر کمپوزر ہونا, آپ کے اندر نرمی ہونا, آپ کے اندر اسٹیڈ فاسٹنس اور پیشنس ہونا. یہ حلم اور سافٹنس جو ہے اس کے لیے بھی مجاہدہ چاہیے, اس کے لیے بھی محنت چاہیے. جس طرح کوئی بھی ایکسپرٹ ہے نا, کوئی بھی کسی چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بچپن سے ایسا تھا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس بندے نے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سٹرگل کیا. جیسے ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ تھا, تو وہاں پہ ایک آرٹ گیلری میں میں نے ایک
بندے کو دیکھا جو کہ کیلیگرافی کرتا تھا, اور اتنی خوبصورت کیلیگرافی کہ اس کا ہاتھ ایسے چل رہا ہے کیلیگرافی کے اوپر کہ میں نے کہا یہ تو سبحان اللہ, یہ تو کس قسم کا آرٹسٹ ہے, اور اس کو تو اتنی نیچرلی آتی ہے. ہم تو پین پکڑ کے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں اس کو جو نا پین کی سیٹنگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے پانی کے اوپر بندہ یعنی لہرا رہا ہوتا ہے نا, اس طرح یہ یعنی لکھ رہا ہے. تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا یہ کتنے سالوں سے کیلیگرافی کرتا آ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ ایکسپرٹ ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایکسپرٹ بنا ہوتا, ایسا نہیں ہے, اس نے محنت کی ہے. بالکل اسی طرح سے جب میں دبئی میں ہوتا تھا تو مجھے یہ ابھی بھی ویسے شوق ہے اس کی ٹارگٹ شوٹنگ وغیرہ کرنے کا, تو اسکیٹ شوٹنگ اور ٹریپ شوٹنگ کا بہت شوق تھا. تو میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ گن کو اپنے کندھے پہ ماؤنٹ بھی نہیں کرتا اور فائر کر کے جو ہے نا اسکیٹس ہوتی ہیں, ٹارگٹس ہوتے ہیں, ان کو ہوا میں گرا دیتا ہے, اور فلالسلی اچھا تھا وہ, فلالسلی, یعنی ایک بھی ٹارگٹ, اس نے 50 ٹارگٹ اڑے ہوں گے ہوا میں, اس نے ایک بھی مس نہیں کیا. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ یار یہ بندہ کون ہے, ہو از دس گائے, یہ تو گن ماؤنٹ بھی نہیں کر رہا, بس اپنے ہپ سے شوٹ کر کے فائر کر کے گرایا تھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ نہیں 15 سال سے ڈیلی آ رہا ہے, صرف ایک دن چھٹی کرتا ہے. تو یہ تو اولمپکس کے لیے کمپٹیشن کے لیے تیاریاں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا. میں نے کہا نو ونڈر. تو پریکٹس کرنے سے نا بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. بالکل یہی معاملہ آپ کے صبر کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ لوگ اواب تھے, یہ بار بار آتے تھے, بار بار لوٹ کے آتے تھے, یہ پریکٹس کرتے تھے بار 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 بار, حتیٰ کہ ان کی یہ سیکنڈ نیچر بن گئی. صبر کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی. ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ ایک دفعہ پرابلم آتی ہے, ایک دفعہ جاتے ہیں, 2 دفعہ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی میں نے بہت کر لیا, جی اب نہیں مجھ سے ہوتا. یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ آف دا پروفیٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس میں 4 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اندر صبر لے کے آنا ہے. نمبر 1, سب سے پہلے لرن واٹ از صبر. پہلے جانو تو صحیح صبر کیا ہوتا ہے. پہلے صبر کے بارے میں تھیوری تو سمجھ لو صبر کی کیا ہے. وہ جب آپ قرآن سے پڑھیں گے, حدیث سے پڑھیں گے, آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ صبر کی تھیوری کیا ہے, پہلی چیز. دوسرا, آپ نے مجاہدہ کرنا ہے, آپ نے پریکٹس کرنی ہے, بار بار پریکٹس کرنی ہے. 1 دفعہ گریں گے, 2 دفعہ گریں گے, پھر پیشنس لوز ہو گیا, پھر پیشنس لوز ہو گیا. اب مائیں یہاں بیٹھی ہوں گی, ماؤں کے بچوں سے پیشنس لوز ہو جاتا ہے, بہت ایزی ہے, فوراً سے ہاتھ چلتا ہے, تھپڑ لگا دیا, دھکا دے دیا, مار دیا, ڈانٹ دیا, چیخ دیا, چلا دیا. تو یو ہیو ٹو پریکٹس. آپ نے بار بار اپنے آپ کو مجاہدہ کرنا ہے. نمبر 3, آپ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان لوگوں کے ساتھ ٹائم لگائیں جن کو پیپل آف صدق یعنی صادقین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, جو لوگ اپنے قول اور فعل میں جن کے تضاد نہیں ہے. تو جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو آبزرو کریں, ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. ایسی صحبت میں آئیں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کی کمپنی کو سیکھ کریں, ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو, ان کے ساتھ وقت گزاریں کہ یہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے کون سی ٹیکنیکس یوز کی ہیں, ان سے سیکھیں. اور چوتھی چیز یہ, ان لوگوں کو دیکھیں جن میں صبر نہیں ہے. کبھی کبھار نا آپ جاہلوں کو دیکھ دیکھ کے نا علم سیکھ جاتے ہیں. جب آپ جاہلوں کے حالات دیکھتے ہیں نا, آپ کہتے ہو بھائی میں نے تو ایسا نہیں بننا, تو آپ کو جاہل بننے سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہو بھائی میں نے کچھ بھی کرنا, یہ نہیں بننا میں نے. یا اگر آپ دیکھتے ہو کہ وہ شخص ہے جس کا ٹیمپر ہر وقت لوز ہو رہا ہوتا ہے, جو ہر وقت اپنا پیشنس لوز کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ پیشنس لوز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یعنی پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر غصہ آ رہا ہے, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہوپلیس ہو رہے ہیں, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ میں انگزائٹی بلڈ ہو رہی ہے, پیشنس لوز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بالکل نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے اندر یعنی وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس پیدا ہو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ انسان پیشنس لوز کر رہا ہے. سو جب آپ ایسے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں جو صبح شام پیشنس لوز کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں بننا میں نے. اور بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے اپوزٹ سے سیکھی ہے, کہ ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے ان لوگوں سے جو غصہ کرتے تھے, کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ ہر بات پہ غصہ کرتا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا. سو یہ چیز ہے جو کہ جس کا خیال رکھنا ہے. پھر ایک اور آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 46, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے صبر جو ہے نا وہ پہلے انسٹنس پہ ہوتا ہے, صبر جو ہے وہ دوسرے تیسرے انسٹنس پہ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ گیا نا تو یہ لمحہ ہے صبر کا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی واقعہ ہوا, کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ نے آگے سے ان کو گالی نکالی اور پھر آپ نے کہا اب میں صبر کر رہا ہوں. اب آپ نہیں, اب وہ صبر کرے گا. بہن بھائی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, ایک بھائی نے دوسرے کو دھکا دیا, دوسرے نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا اب میں صبر کر رہا ہوں. صبر اب وہ کر رہا ہے, آپ نے تو بدلہ لے لیا, اب تو وہ صبر کر رہا ہے. تو صبر کا مطلب ہوتا ہے جب واقعہ ہوا ہے اسی واقعے پہ صبر کرنا, پہلی انسٹنٹ پہ, پہلے جو انسٹنٹ ہوگا اس پہ کرنا پڑے گا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنت کے سوا کوئی اجر نہیں ہے اس کے لیے جس کا کوئی پیارا دنیا میں فوت ہو گیا ہو اور وہ اس پہ صبر کرے اللہ کی خاطر. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جنت کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ بندہ جو اپنے کسی پیارے کی موت پر صبر کر جائے اللہ کی رضا کے لیے. تکلیف تو ظاہری باتیں ہوتی ہے, لیکن آپ صبر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں, میں اپنی ہوپلیسنس کو کنٹرول کرتا ہوں, میں اپنی سیڈنس کو کنٹرول کرتا ہوں, اللہ پر توکل کرتا ہوں, اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. اگر یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کچھ بہتر کرے گا میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہے میرے پاس. عبداللہ بن حذیفہ السہمی جو ہیں ایک صحابی رسول تھے جن کا بڑا خوبصورت واقعہ کہ جو بیزنٹائن ایمپرر تھا ہیراکلس, اس نے کیا کیا, اس نے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا کیونکہ وہ ظاہری بات ہے رومنس جو تھے نا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس ٹائم پہ رومنس جو تھے مسلمانوں سے بہت زیادہ امپریس تھے کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ان کے اوپر غالب اکثر آ چکے تھے, رومن ایمپائر, پرشین ایمپائر, اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیسے ہینڈ فل آف پیپل تھے اور یہ کتنی بڑی سپر پاور بن گئے ود ان اے فیو ڈیکیڈس. 1-2 ڈیکیڈس کے اندر سپر پاور بن گئے. کیسے بنے, حیران تھے ان کی ڈٹرمنیشن پہ, ان کی ول پاور پہ. تو عبداللہ بن حذیفہ السہمی اور کچھ اور صحابہ کو پکڑ لیا اور انہوں نے لاک اپ کر دیا. اس کے بعد ان کو بلایا گیا, جی عبداللہ بن حذیفہ کو بلایا گیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے, اب یہ جو بیزنٹینین ایمپرر کہہ رہا ہے ان کو, کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا کرسچینٹی قبول کر لو, میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے بھی کرا دیتا ہوں اور تمہیں یہ جو میرا کنگڈم ہے آدھا تمہارا ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے کیلیبر کا بنتا, کیونکہ یہ لوگ بہت متاثر تھے مسلمانوں سے, سپر امپریس تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے یہاں پہ آ جاؤ تو میں تمہیں یہ سب کچھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تم مجھے وہ کچھ جو تمہارے پاس ہے اور وہ تمام سب کچھ جو عربوں کے پاس ہے اور زمین کا پورا علاقہ بھی دے دو تو میں ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ ان کو سولی پہ جو ہے نا چڑھا دیا, یعنی کراس پہ لگا دیا, اور پھر کیا کیا اپنے آرچرز کو بلایا اور کہا کہ ان کے لیفٹ رائٹ سے تیر مارو, ہٹ نہیں کرنا ان کو. لیکن یہ ان کو تو نہیں بتایا, ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ کو ہٹ نہیں کرنا. وہ کہتے کہ ذرا ڈراتا ہوں اس کو میں. تو اس کے اوپر کراس پہ ان کو باندھ دیا اور باندھنے کے بعد تیر مارنا شروع کر دیا. اب کوئی تیر ان کے یہاں سے گزرا, کوئی یہاں سے گزرا, کوئی آگے پیچھے سے, تو وہ ادھر ہی وہیں پہ کراس پہ رہے, انہوں نے وہاں سے ہلے بھی نہیں. اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ اس طرح نہیں مانے گا, ان کو نیچے اتارا اور کیا کیا ایک بڑی سی دیگ ہے اس کے اندر جو ہے نا تیل ابالنا شروع کر دیا, اور کیا کیا کہ ایک پرزنر جو تھے انہی کے ساتھ کے ان کو لے کے آیا اور ان کے سامنے اس پرزنر کو یعنی ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا, حتیٰ کہ اس کی جو ہڈیاں وہ اوپر سرفیس پہ آ گئیں. اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا یہ شروع ہوگا. انہوں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. اب یہ ان کو نا وہ جو ایک ریمپ سا بنا ہوا تھا جس کے نیچے وہ دیگ ابل رہی تھی, اس ریمپ پہ گارڈز آتے ہیں, ان کو پکڑ کے اس ریمپ پہ لے جاتے ہیں. اب جب یہ ریمپ کے ایج پہ کھڑے نا تو عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ وہ رومن ایمپریس سمجھتا ہے کہ بس اب ان کی بس ہو گئی, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ گیو اپ کرنے لگا ہے کیونکہ اس کو اپنا فیٹ یاد آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی اب کچھ سمجھ میں آئی ہے بات. اس نے کہا بیوقوف انسان, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے یہاں پہ پھینکنے لگے ہو, مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ایک زندگی دی ہے اور میں خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگیاں دی ہوتی جتنے میرے جسم پہ بال ہیں, اور میں ہر ایک زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتا. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ مجھے شہادت صرف ایک دفعہ نصیب ہوگی. اس پہ وہ ایمپرر اتنا متاثر ہوا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات کو مانتا ہوں, بس میرا ماتھا چوم دو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. جسٹ کس مائی فور ہیڈ اینڈ آئی ول سیٹ یو فری. انہوں نے کہا صرف مجھے نہیں, میرے ساتھ جتنے پرزنرز آئے ہیں سب کو فری کرو. اب ہمارے جیسے کوئی ہوتا ہم کہتے بھائی ماتھا چومو اور نکلو یہاں سے. عبداللہ بن حذیفہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں میں اکیلا جانا ہی نہیں ہے, میرے جب تک میرے سارے ساتھی آزاد نہیں ہو گئے میں نے تمہارا ماتھا بھی نہیں چومنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے سارے ساتھی آزاد کرتا ہوں. انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اس نے سب کو آزاد کر دیا. جب یہ واپس آئے, یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے, تو عمر بن الخطاب کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے ممبر پہ ساروں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ ہم سارے عبداللہ بن حذیفہ کا ماتھا چومیں, اور نے کہا سب سے پہلے میں شروع کروں گا. سو عمر بن الخطاب نے سب سے پہلے ان کا ماتھا چوما.
یہ ہوتا ہے صبر، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا، اللہ تعالیٰ کا اواب ہونا، یہ وہ کیپیسٹی ہے جو ہمارے اسلاف کے اندر موجود تھی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کے مقام پر جاتے ہیں اور لوگ ان کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کے اندر بھی آپ کا خون جا کے جم جاتا ہے۔ اور جب فرشتہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آپ حکم دیں، میں اس پوری بستی کو جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو مجھ سے غصہ نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ جو سارا کچھ میں نے سہ لیا ہے مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے اگر تو راضی ہے، یعنی تیرے لیے یہ سب ٹھیک ہے، مطلب مجھے کوئی غم نہیں اس بات کا۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں ان سے تو نہیں لیکن ان کی اگلی نسلوں سے امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ توحید والے ہوں گے۔ یہ وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا سیکھنا ہے۔ ایک دوسرا لفظ جو اسی سورہ کے اندر بار بار آیا ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کا لفظ جو ہے وہ بھی اس سورہ میں بار بار آیا ہے، اور پہلی آیت سے ہی سورۃ الصاد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاد اس قرآن کی قسم جو کہ ایک ذکر ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور پھر ھذا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 کے اندر، اور اسی طرح آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوبارہ سے اس کو ذکر کہا گیا، یعنی بار بار قرآن مجید کو اور اس کے ساتھ ذکر کو اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی دوسرا کی ورڈ ہے جو اس سورہ میں آپ کو بار بار ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ کتاب ایک ذکر ہے اور یہ تمہارے لیے ذکر ہے تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ تو یہ ذکر آخر کیا ہے؟ آخر یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ذکر کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ انسان کو جو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اطمینان جو آپ کے دل کا ہے، جو آپ کے دل کا سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تو ایک چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف بار بار لوٹ کے جاتا ہے، جب غلطی کوتاہی مشکل مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اس ذکر سے نصیحت لیتے ہیں، یعنی ذکر ایک نصیحت بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، ان کو یاد کرو شاید اس یاد دلانے سے فائدہ ہو جائے۔ فذکر، ذکر کرو اس چیز کا، شاید اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن بھی ایک یاد دہانی ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اب یہ ذکر اللہ کا کیا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا، یعنی یہ انبیاء تو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھے، ان کا تو کام یہ تھا، لیکن جو اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، اس کی زندگی میں ٹائٹنس آ جائے گی، اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ دو پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور رہنے میں۔ ایک تو یہ کہ جو اللہ کی یاد کرے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کی یاد کرے گا اس کا دل اطمینان میں ہوگا، وہ ٹینشن فری ہوگا۔ جو اللہ کے ذکر سے دور جائے گا اس کے ساتھ دو پرابلمز ہیں، ایک یہ کہ اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، ٹائٹنس آ جائے گی، کنسٹرکٹڈنس آ جائے گی، اور دوسرا پرابلم اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ اندھا کی اس سے کیا ہوگا جی؟ وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیسے اٹھا لیا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اب یہ بندہ سوچیں کہ دنیا میں دیکھ سکتا تھا لیکن اللہ کو بھولا ہوا تھا، اللہ کی یاد میں نہیں تھا۔ یہ قیامت کے دن آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیسے، اب کچھ اس کو نظر نہیں آ رہا، کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کر دیا، میں دنیا میں تو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قال کذالک آتتک آیاتنا، کہ تو نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور اس لیے آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو نے ہماری آیات کو بلا دیا، ہم نے آج تجھے بلا دیا۔ تو دنیا میں جب تھا نا، تو ہماری آیات کو دیکھنا تجھے نصیب نہیں ہوا، تو ہماری آیات کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو ہمارے ذکر سے بھاگتا تھا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ کہ ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کے مسنون اذکار ہیں،
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے مسنون اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر کیا ہے؟ آپ کی نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو یہ مسنون اذکار سے دور تھا، یہ نماز سے دور تھا۔ جمعے کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلے جایا کرو، جمعے کی نماز سے دور تھا۔ پھر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید خود ہے، تو قرآن سے دور تھا، قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا اس کو۔ اور ایک پھر آخری ذکر وہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس وغیرہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ متقین لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی کرتے وہ بزنس ہیں لیکن اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، کرتے وہ بزنس ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہیں کہ بھئی میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ کرپشن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں کیسے جھوٹ بولوں کسی کے ساتھ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ کبھی بھی اللہ کو بھلاتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ وہ الٹیمیٹ ذکر ہے، اللہ کا الٹیمیٹ ذکر ہے۔ اور یہی رمضان کے مہینے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر ایک ایسی گاڈ کانشیسنس پیدا ہو جائے جیسے رمضان میں پیدا ہوئی، کہ ہمیں ہر وقت آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، میرے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہو، روزے کی حالت میں ہوں، پانی حلال ہے میں نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کسی ٹیبل کے نیچے چھپکے سے پی لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو کیسے ڈاج کروں گا میں؟ تو جس بندے کو یہ آئیڈیا ہونا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ ایک صادق اور امین بزنس مین ہو، صادق اور امین ٹریڈر ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک صادق اور امین تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن، یعنی ایک نیک تاجر ہے، اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کو پہچانتے ہوئے بزنس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ایک نیک تاجر ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد میں آج رہتا ہو 2022 میں، وہ شخص اسلام آباد میں بزنس کرتا ہو، یہ کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی مفتی علامہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک نیک تاجر، ایک آنیسٹ تاجر جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلتا ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، داؤد و سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ایوب علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ جو ایک نیک تاجر ہے، اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا والا، وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کوئی حضرت مولانا شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں وہ جس نے بزنس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ تسبیحاں پھیرتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہر وقت ان کو اللہ یاد ہوتا ہے، حرام نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حرام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی سٹوریز آپ کو سناتے ہیں کہ میرے انبیاء بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، میرے طرف لوٹ کے جاتے، میرے انبیاء بھی میرا ذکر کرتے تھے، میرے انبیاء بھی مجھے یاد کرتے تھے، اور اسی ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان ہو، اس کا فارمولا آپ کو بتا دیا۔ اور جو لوگ ذکر نہیں کریں گے، ذکر سے غافل ہوں گے، ایک تو دنیا میں ڈپریشن کے مریض بنیں گے، دنیا میں انگزائٹی ہوگی، پرابلمز ہوں گے، اور آخرت میں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک مومن کے لیے سجن ہے، ایک جیل کی مانند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو کچھ باؤنڈریز کے اندر رکھتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لمیٹیشنز میں رکھتے ہو۔ یعنی پریزن کے اندر، جیل کے اندر کیا آپ جو مرضی کپڑے پہن لیں؟ میں وہاں پہ جینز پہن لوں، کپڑے جو مرضی پہن لوں؟ نہیں، میں تو وہی کپڑے پہنوں گا جو جیل والے دیں گے۔ کیا میں وہاں پہ کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہوں؟ براؤنیز منگواؤں، کپ کیکس منگواؤں، جو نا کافی منگوا لوں وہاں پہ؟ نہیں ہو سکتا، وہ کھانا بھی وہی ملے گا جو وہاں سرو ہوگا۔ کیا میں وہاں پہ جو چاہے کر سکتا ہوں؟ پلے اسٹیشن 5 منگوا لوں کہ جی میں نے وہ کھیلنی ہے، مجھے بڑی سی ٹی وی اسکرین لا دیں؟ نہیں کر سکتا میں۔ جیل میں وہی ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا کرنے کے لیے، اینٹیں توڑنی ہے، پتھر اٹھانے ہیں، جو کام بھی دیں گے وہی دیں گے آپ کو۔ تو جو ایک قیدی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں رہ رہا ہوتا، اس کو کچھ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مومن جو ہے اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر وہ رہتا ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جو نافرمان قوموں کے تذکرے ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی مرضیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی ہے،
جس کو رسی باندھی گئی ہے اور وہ ایک کیل کے ساتھ زمین میں لگا دی گئی ہے. اب جو گھوڑا ہے نا, وہ جو ایک سرکمفرنس بن رہا ہے اس سرکل کا, اس سرکل کے اندر تو گھوڑا گھوم سکتا ہے, لیکن اس سے 1 انچ باہر نہیں جا سکتا. یعنی جو گھوڑا ہے وہ پابند ہے اس رسی کی لمیٹیشنز کا. اور بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے, وہ اس شریعت سے کراس نہیں کر سکتا, اور وہ ہر وقت اس بات کا اویئر ہوتا ہے کہ کیا میں شریعت کی باؤنڈری کراس تو نہیں کر رہا, بیکاز سم ٹائمز دیر از اے فائن لائن جو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں تھوڑا سا نا آؤٹ سائڈ جا رہا ہوں. پھر یہی سوال ہمیں آتے ہیں عام طور پہ کہ ذرا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ کرنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا, فلاں قسم کی ٹریڈنگ کرنا آپ کو پہلے کھٹکا لگا ہوا ہے, یو آلریڈی نو سم تھنگ از رانگ ود دس. تو پہلی چیز کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رانگ ایکشن اریٹیٹس دا ہارٹ. جو برے کام ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی دل میں آپ کے کھٹکا لگ جاتا ہے, کیونکہ آپ کے دل کے اندر بھی ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نفس اللوامہ کہتے ہیں. پہلا فتویٰ وہاں سے آتا ہے. اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں یار یہ مولویوں نے نا ہر چیز کو حرام کیا ہوتا ہے, یہ مولوی یہ ملا انہوں نے ہر چیز حرام کی ہوتی ہے. تو بات یہ, آپ جا کے پوچھتے ہی وہ چیزیں جو آپ کو کھٹک رہی ہوتی ہیں. کسی نے آج تک جا کے کسی مولوی سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ سیب کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ میں ذرا ٹینشن میں تھا کہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں سیب حلال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو مولوی صاحب کہیں گے ہاں یہ تو بالکل حلال ہوتا ہے. تو جا کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب وہ میرے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی ہے, تو اگر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی تعامل مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, مسکین سی لڑکی ہے, میں اس کو اگر یعنی کافی کے لیے لے جاؤں تو اس میں کوئی شرعی طور پہ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تو پرابلم آپ کو پتہ تھا پہلے ہی کھٹک رہی تھی نا, بات اس لیے پوچھنے آئے تھے. مولوی صاحب میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے, تو اس کو دیکھنا جو ہے وہ چاند ہی ہے نا, چاند دیکھنا جائز ہے؟ مولوی صاحب کیا میں چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھ لیا کروں اس کو دیکھ کے؟ یہ ٹھیک ہے, یہ شرعن جائز ہے؟ آپ کو پہلے ہی کھٹکا لگا ہوتا ہے اس لیے آپ پوچھنے گئے تھے. مولوی صاحب نے کہا نہیں بیٹا یہ حرام ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ دیکھو یار یہ ملاؤں کا اسلام مولویوں نے خراب کیا. بات یہ ہمیں سب سے پہلے چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ابھی شراب کی حرمت کی کوئی آیات نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ, یہ تم سے شراب کا سوال پوچھتے ہوں گے. یہ نہیں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَاءِ, یہ تم سے پانی کا سوال پوچھتے ہوں گے, کیونکہ پانی کسی کو اریٹیٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ تم سے پانی کا سوال کرتے ہوں گے کہ پانی حلال ہے یا حرام ہے. Nobody ever asked about water, but people knew even at that time کہ شراب میں کوئی پرابلم ہے. ایک چیز ہے جو آپ کی عقل کو کلاؤڈ کر دیتی ہے, آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ویک ہو جاتی ہے, اور آپ انٹاکسیکیٹڈ حالت میں کچھ بھی کر سکتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام اتنا پاکیزہ اور اچھا دین ہے, کیا اس میں خمر کی کوئی گنجائش ہے؟ لوگوں نے سوال پہلے کیا, شراب حرام بعد میں ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان لمٹس کو کراس کر رہے ہیں. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹ ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, تو وہ طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہے نا ان کے اندر رہیں, وہ نہ بن جائیں جو ایج آف دا یعنی باؤنڈری پہ کھیل رہے ہیں, بالکل ایج پہ کھیل رہے ہیں, کیونکہ جو ایج پہ ہوتا ہے نا وہ عین ممکن ہے کہ وہ کراس اوور کر جائے. جو لمٹس کے اندر رہتا ہے وہ سیف رہتا ہے, محفوظ رہتا ہے. اور وہی یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ریلیکس کر دیتا ہے. جس طرح ایک آنیسٹ ٹریڈر ہے نا, آنیسٹ مرچنٹ ہے, وہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی میں کما رہا ہوں, جو بھی میں ارن کرتا ہوں سب حلال ہے, حق حلال کماتا ہوں, الحمدللہ کسی کا لینا دینا نہیں, کوئی کرپشن نہیں, الحمدللہ سکون سے رات کو سوتا ہے. اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.